ناظرین ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اویس صاحب سے. سر یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ کے اوپر بھی آپ نے بڑا کام کیا, ٹیچنگ ہاسپٹل بھی آپ کا ہے, ہارٹ کا ہاسپٹل بھی بن رہا ہے. پہلے ٹیچنگ ہاسپٹل کے بارے میں بتائیں گے, خیال کیسے آپ کے دل میں اس وقت آیا؟ اور کہا جاتا ہے کہ جی ضرورت مندوں کو کنسیشن بھی دیتے ہیں, فری بھی علاج ہوتا ہے. جی اچھا, ہمارے پاس چونکہ میڈیکل اسکول ہے, میڈیکل کالج ہے تقریباً 20 سال سے, تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ٹیچنگ ہسپتال کی. تو اس وقت ہمارے پاس اپنے اور افیلیٹڈ تقریباً 4 بڑے ہسپتال ہیں. صرف لاہور میں 1300 بیڈ کی فیسلٹی ہے تقریباً, اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال پیشنٹ وہاں سے مستفید ہوتے ہیں. آپ نے بات کی کہ وہاں پہ فری علاج, ایک تو ہمارے پاس صحت سہولت کا سسٹم ہے جو گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا, جس کے تھرو پیشنٹس کا فری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تقریباً 90% سے زیادہ پیشنٹ ایلیجبل ہوتے ہیں کہ ان کا فری علاج کیا جا سکے. تو وہ ایک بڑی اچھی فیسلٹی ہے, اس سے ہاسپٹلس کو بھی سپورٹ ہے اور اس سے آبویسلی پیشنٹس کو بھی سپورٹ ہے. تو ہمارے ہاسپٹل میں بھی ہے وہ. ساتھ اس کے علاوہ ہم آج کل بچوں کے دل کا جو سوراخ ہو جاتے ہیں, بیماری ہوتے ہیں, وہ ہسپتال بنا رہے ہیں کیمپس پہ پاکستان چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے. ان کا پروجیکٹ ہے, زمین ہماری ہے, اور آلریڈی ہمارے ہاسپٹل میں یہ سینٹر چل رہا ہے. تقریباً 1000 سے زیادہ پچھلے 4-5 سال میں بچے فری ٹریٹ ہو چکے ہیں, ان کی سرجریز ہو چکی ہیں. سر شہروں سے بھی سر آتے رہے ہیں؟ جی پورے ملک سے آتے ہیں, ایون افغانستان سے بھی بچے آتے ہیں اس میں, اور وہ چیریٹی ہے, لوگ اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور الحمدللہ بچے یہاں پہ فری ٹریٹ ہو رہے ہیں. تو یہ سارا ہمارا ایک ہیلتھ, جو ہماری فیکلٹی آف ہیلتھ اور الائڈ ہیلتھ ہے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سارے ہاسپٹلز موجود ہیں جو فری علاج بھی کر رہے ہیں, سبسڈائز علاج بھی کر رہے ہیں, ہر قسم کی فیلڈز میں ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی, میں سمجھتا ہوں, کنٹریبیوشن ہے جو میں فیل کرتا ہوں یونیورسٹی کی طرف سے سوسائٹی کے لیے. اچھا سر, ایک چیز یہ پوچھوں گا, ہائر ایجوکیشن سے ہٹ کے ہم اب پرائمری ایجوکیشن کے اوپر بھی آتے ہیں, اور میٹرک تک جو یکساں نصاب گورنمنٹ نے کیا ہے, اس والے سے کیا آپ کہیں گے, ہونا چاہیے پورا ایک نصاب ہونا چاہیے پورے پاکستان؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں سر کچھ چیزیں سوسائٹی میں ضرور یکساں نصاب پہ ہونی چاہیے, جو تمام بچے چاہے وہ امیر ہیں, غریب ہیں, پرائیویٹ اسکول ہے, گورنمنٹ اسکول ہے, وہ سارے وہ کانسیپٹس بیسک پڑھیں. مگر میں یہ ساتھ یہ بھی چاہتا تھا کہ یکساں نصاب جب آیا تو بہت ساری فیلڈز میں جو کتابیں آئیں وہ ایسے لگتا تھا کہ کوالٹی گر گئی ہے, اس سے کوالٹی میں زیادہ بہتر کتابیں اویلیبل تھیں. پھر بکس کی اویلیبلٹی کے بھی ایشوز رہے مختلف علاقوں میں. یکساں نصاب ہونا چاہیے, یکساں نصاب ہر سال ری اسیس کر کے اس کو امپروو کرنا چاہیے. بچوں کو ملک کے بارے میں, ہمارے نیشنلزم کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں, ہماری جو روٹس ہیں ان کے اوپر سب بچوں کو ایک کامن کانسیپٹس دیے جانے چاہیے. سو یہ بہت اچھی چیز ہے, مگر اس کو بہتر کرنے کی کوشش ہو. جو شروع میں نصاب آیا وہ بہت سارے پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں نے فیل کیا کہ وہ جو پڑھ رہے تھے اس سے کوالٹی میں کم تھا. آئی تھنک اس کو اب آنے والے وقت میں بہتر کیا جائے اور کتابوں کی اویلیبلٹی اور یہ ساری چیزیں امپروو کی جائیں. اچھا سر, برانڈ ایمبیسڈر بھی آپ ایک طرح کے ہیں, مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہیں, کانفرنسز جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں ادھر حصہ لیتے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. تو کس ملک کے آپ سسٹم سے, ایجوکیشن سسٹم سے, ہیلتھ سسٹم سے امپریس ہوئے ہیں اور پاکستان کو فالو کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کس ملک کا ایجوکیشن سسٹم دنیا میں بہترین ہے, اور دوسرا ہے کہ پاکستان اپنی اویلیبل ریسورسز میں کن ممالک کو فالو کر سکتا ہے ان کو رول ماڈل کے طور پر. تو دیکھیں ہائر ایجوکیشن میں نارتھ امریکہ, انگلینڈ, یورپ, ایون اب چائنا, جاپان, آسٹریلیا, یہ وہ ممالک ہیں جن کی یونیورسٹیز آر آبویسلی بیسٹ ان دیئر فیلڈس. ہمارے بچے وہاں جاتے بھی ہیں, باہر جا کے پڑھتے ہیں, پی ایچ ڈیز کرتے ہیں. سب سے زیادہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام وہاں ہو رہا ہے ان ممالک میں. یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں ایک یونیورسٹی کا بجٹ جو ہے ہماری پورے ملک کے ہائر ایجوکیشن کے بجٹ سے زیادہ ہے. تو ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں کہ ہم ان کو امیجیٹلی فالو کر سکیں. یہ ایک سلو اور گرائنڈنگ پروسیس ہوگا جس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپنی اداروں کو بلڈ کریں. دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر اگر فنڈنگ اویلیبل ہے ہائر ایجوکیشن کی تو وہ صرف گورنمنٹ کے اداروں کے لیے نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی. اس میں چاہتا ہوں ترکی کے ماڈل کو اگر آپ دیکھیں تو بچہ اگر اسکالرشپ کیٹیگری میں آتا ہے اور وہ گورنمنٹ کے ادارے میں داخلہ لے لے یا پرائیویٹ میں لے لے, اس کی فیس گورنمنٹ دیتی ہے.
وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ریسورسز اویلیبل کیے گئے ہیں یونیورسٹیز میں بچوں کے لیے. آج ان کی انرولمنٹ ملینز میں ہے. آج ان کا ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے 50% کے پاس پہنچ چکا ہے. ہم 8-9% پہ ہیں. تو ترکی ایک رول ماڈل بن سکتا ہے. آپ اگر ہمسائے ممالک میں دیکھیں تو انڈیا نے بہت ڈیولپ کیا ہے, بنگلہ دیش نے بہت ڈیولپ کیا ہے. یہ ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں. پاکستان کو پرائمری, سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن لیول پہ ٹرشری ہمیں انویسٹ کرنا ہے. دیکھیں اگر آپ انویسٹ کریں گے تو رزلٹ آئے گا. بہت بڑی تعداد میں ہمارے اچھے ٹیچرز اور سائنٹسٹ ملک چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کو تنخواہ ہم نہیں دے سکتے. اور جب سے ڈالر ڈی ویلیویشن بہت زیادہ ہوئی ہے, روپی ڈی ویلیویشن, تو جس کو آپ یہاں 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں اس کو باہر وہ 6-7 ہزار ڈالر دے دیتے ہیں. تو وہ کیسے ٹھہرے گا پاکستان میں؟ تو آئی تھنک الٹیمیٹلی ہمیں اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں انویسٹ کرنا ہے اور تاکہ اچھی فیکلٹی اویلیبل ہو, اسٹوڈنٹس کو اچھا پڑھایا جائے. پھر وہ جاب مارکیٹس میں لوکلی, ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی پلیس بھی ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک ریسرچ کا کلچر آئے گا, ڈیولپمنٹ ہوگی, گروتھ ہوگی. ایجوکیشن کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. اچھا سر, یوگینڈا کے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں آپ سے اور بڑے آپ ویل نون پرسنالٹی ہو گئے, اور وہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو آنری کونسل بھی بنایا پاکستان میں یوگینڈا کی طرف سے. یہ راز کیا ہے؟ اور بلکہ وہاں اللہ کی طرف سے ایک موقع ملا کہ مسلمانوں کے لیے میڈیکل اسکول بنانے کا موقع ملا. وہاں مسلمز آر 20-25% آف دا پاپولیشن. تو جب 2010 میں وہاں OIC کا ایک ایونٹ تھا, اس پہ مجھے جانے کا موقع ملا, تو وہاں پر 100 سے کم مسلمان تھے ڈاکٹرز. 1 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں, مگر اس میں مسلمان ڈاکٹرز جب اکٹھے کیے تو وہ 100 سے کم نہیں اکٹھے ہو سکے. تو پھر وہاں ایک پروجیکٹ شروع ہوا اسلامک یونیورسٹی ان یوگینڈا کے ساتھ کہ مسلمان بچیوں کے لیے ایک میڈیکل اسکول بنایا جائے. وہ اللہ نے موقع دیا کہ اس کی فنڈنگ بھاگ دوڑ کے اکٹھی کی, اس کو وہاں کھڑا کیا, فیکلٹی ہائر کی, ٹرین کی, ایڈمیشن کیے. اب 2019 سے ہر سال 100 سے زیادہ مسلمان بچیاں وہاں ڈاکٹر بن رہے ہیں اور وہ پورے ملک میں پھیل رہے ہیں. پوری ہماری کمیونٹی ہے, مسلم کمیونٹی. جب یہ کیا تو پھر پریزیڈنٹ نے مجھے وہاں ایوارڈ دیا, ساتھ آنری کاؤنسل کا اسٹیٹس دیا, اور وہاں پہ مسلم کمیونٹی میں الحمدللہ اللہ نے بڑا اچھا اسٹیٹس دیا. اس کے بعد ہم نے مسلم ایک ہاسپٹل ہے اس کو وہاں فردر بلڈ کیا, ایکسپینڈ کیا, بہت بڑی فیسلٹی ہے. اب وہاں نرسنگ اسکول بنائے ہیں ہم نے, میڈیکل اسکول ایک چل رہا ہے, دوسرا میڈیکل اسکول بھی پلان کیا. تو اس طرح ایک بڑا اچھا سا, اور سب اللہ کی طرف سے تھا. میرا نہیں خیال تھا کہ اتنی کیپیسٹی ہوگی ہماری کہ وہاں جا کے افریقہ کے ایک ملک کے اندر ہم ایک ادارہ کھڑا کریں, چلائیں اور اس سے بچے گریجویٹ کریں, اب سرو کریں. اب میں وہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, گریجویٹس ہیں, پورے ملک میں پھیلے میں جائیں, کسی جگہ بھی میں جاتا ہوں تو وہ ملتے ہیں, اور وہ آپ نے جیسے کہا مسیحا, تو ان کے لیے ہو سکتا ہے ایسا ہی کوئی رول ہو. سر یہ تو پورے پاکستان کی قوم کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یوگینڈا میں لوگ اس طرح پاکستان کا نام روشن کیا آپ نے ہیلتھ کے معاملات میں. اچھا سر, اس ٹائم ہم تھوڑی معیشت کی, اکانومی کی بھی بات کر لیتے ہیں. اکانومی آپ کے سامنے پوزیشن پاکستان کی خطے میں اس ٹائم یہ بنی ہوئی ہے کہ ڈالر 315-320 کے گرد گھوم رہا ہے اور یہ بلند ترین سطح پہ ہے, اور انڈیا میں ڈبل فگرز پہ 84 پیس کا انڈین روپیز میں, اور یہی اگر بنگلہ دیش کی طرف ہم چلے جائیں تو وہ 107 روپے ٹکے کا ہے. جیسے کہتے ہیں کسی کام کا ٹکا نہیں جب وہ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش تھا. اور اخوانی جو ہیں افغانستان میں 88 اخوانی میں ان کا وہ ڈالر ہے. پاکستان میں ایسی کون سی ایسی چیز آ گئی جس کی وجہ سے یہ ڈالر ٹرپل سینچری مکمل کر چکا ہے؟ آپ نے, کیونکہ آپ خود فائنانس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور پڑھاتے بھی رہے ہیں, سر آپ کی کیا رائے ہے؟ جب پرابلم یہ بن گیا, کانفیڈنس کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ڈیفالٹ کی خبر ہے پچھلے کئی مہینوں سے. جب آپ اوپن مارکیٹ میں اور آپ جائیں تو ڈالر کانسٹنٹلی لوگ خرید رہے ہیں, اس لیے اس کا ریٹ 315-320 پہ چل رہا ہے. گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے وہ 280-290 پہ چل رہا ہے. یہ جو گیپ ہے اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہے. اگر یہ گیپ زیادہ دیر رکھیں تو ریمیٹنسز آنا بند ہو جاتی ہیں, کیونکہ لوگ پھر دوسرے چینل کے تھرو پیسے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, بھیجنے کے ذریعے. تو اب آپ بالکل اس وقت پھنسے ہوئے ہیں جب تک کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوگی. پہلے تھا کہ IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے, ڈیل ہو جائے گی تو فوراً
فوراً ہمارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے، وہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے. اب ایک نئی خبر ہے کہ شاید چائنا اور کچھ ہمارے جو مسلم کنٹریز فرینڈز ہیں ان کی طرف سے کوئی ہمیں ریلیف ملے گا. تو آئی تھنک جب تک اس طرح کا کوئی ریلیف پروناؤنس قسم کا نہیں آتا اور لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہوتا پاکستان کی لانگ ٹرم سروائیول میں اکانومی کے، تو یہ گڑبڑ چلتی رہے گی. آپ ریٹ بڑھائیں گے، جیسے ہی آپ ریٹ بڑھائیں گے تو پھر مارکیٹ کا ریٹ پھر بڑھ جائے گا. اب افغانستان اتنا عرصہ ڈالر جاتا رہا، پتہ نہیں آپ وہ روک بھی سکتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں. وہ ہمیشہ سے اس کا ریٹ زیادہ تھا آپ کے ایکچوئل بینک کے ریٹ سے. تو یہ ایشوز ہیں. گورنمنٹ میرا خیال ہے ٹرائی کر رہی ہوگی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اس ساری چیز کو فیول کر رہی ہے. ابھی جو حالات اور واقعات پچھلے 1 مہینے میں ہوئے اس کے بعد تو ایک طرح پورا ملک ہل گیا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ملک ہے، ہمارے بچوں کا ملک ہے، یہاں اسٹیبلٹی ہو، یہاں اپرچونیٹیز ہوں اور کسی طرح اسٹیبلائز کر جائیں ساری چیزیں انشاءاللہ. یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، بینگ اے پاکستانی آپ سمجھتے ہیں کہ مذمت کرتے ہیں اس چیز کی کہ ایسے ہمارے کوئی ایک پاکستانی نہیں ہے جو مذمت نہ کرے. میں پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہوں، ہزاروں بچوں سے ڈیل کرتا ہوں. یوتھ کے اندر میں جس سے بھی بات کی ہے وہ بھی فیل کرتے ہیں کہ ایز اف یہ ملک کے ساتھ اور ملک کے اداروں کے ساتھ جو سمبلز ہیں ہمارے ملک کی اسٹرینتھ کے، یونٹی کے، ان کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا اس سے پورا ملک، ہماری ساکھ، ہماری ریپوٹیشن، ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے. اگر ہم اپنے اداروں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہم باقی چیزیں کیا کریں گے. تو یہ بہت بڑا ایک زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ، سازش کا حصہ ہوگا. تو کنڈیم کرتے ہیں بالکل سارے، ہر شخص کنڈیم کرتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ واقعات آئندہ پھر کبھی نہ ہو اس ملک میں. اور جنہوں نے بھی یہ ظلم کر دیا اس ملک کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی، ان کو سزا ملنی چاہیے. اور اللہ کرے وہ لرن بھی کریں، انہیں اندازہ ہو کہ ان سے غلطی ہوگی. ملک کو ناظرین بریک لینی ہے. اویس صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، اس حوالے سے مزید بھی ان سے پوچھیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوگی.